اب دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ میں عام لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کبھی کسی عالم سے پوچھا ہے دین اسلام ہے کیا چیز، کیوں ہے یہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سوال ہوتا ہے عام طور پہ؟ کوئی یہ سوال کرتا ہے تو دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام دین اسلام ہی لے کے آئے، اور دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام ایک طرز زندگی ہے، اور دین اسلام اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کا حکم اس لیے ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اب دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ میں عام لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کبھی کسی عالم سے پوچھا ہے دین اسلام ہے کیا چیز، کیوں ہے یہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سوال ہوتا ہے عام طور پہ؟ کوئی یہ سوال کرتا ہے تو دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام دین اسلام ہی لے کے آئے، اور دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے، اور جس نے اسلام کے علاوہ زندگی گزاری تو وہ قبول نہیں کروں گا اور یہ ناکامیاب ہوگا۔ لیکن ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے کہ جو باتیں ہماری حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ہمیں ذرہ بر پرواہ نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر اور ظاہر، دنیا اور دنیا۔ تو دین اسلام تو اس کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری دنیا پر بھی وہ اثر ڈالتا ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا تو یقین نہیں۔ دین اسلام کو مکمل طور پہ اختیار کرنے میں اول تو اختیار کوئی نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ نقصان سمجھتے ہیں۔ یعنی بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اور گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نا، تو دیکھیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر یقین کریں۔ اگر آپ اپنے اوپر یقین نہیں کرتے، یہ مطلب بالکل انیشل بات ہے نا، تو پھر آپ دنیا کے دھوکے میں رہیں گے۔ اگر آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں آتا تو پھر دنیا ہی کا دھوکہ آپ کو لاحق رہے گا، اور دنیا ہی کی پریشانیوں میں آپ گرفتار رہیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے، یقین نہیں کرتے، اور یقین کیا ہے یہ تو سارا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ کوئی دوائی تو نہیں ہے کہ منہ پکڑ کے زور سے اس میں ڈالیں، آپ کے منہ میں ڈالیں تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ یقین تو کرنا پڑتا ہے۔ جو بات اللہ نے کی ہے، جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جو کہ ہے مطلب عقل سے ثابت ہے، یہ ساری بات جو بھی ہے، تو یہ تو یقین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور قرآن پاک جب شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو اس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہے؟ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ان کا یقین آ جائے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کو اپنی روح نظر آ رہی ہے، اس پر اب اگر یقین کر لیا آپ نے تو پھر قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں یہی ہوں، تو آپ کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، جو چیز غائب ہے، نظر نہیں آ رہی،
تو اس پر آپ کا پورا ایسا یقین ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، جیسے کہ پانی کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ پلاؤ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میں، یہ اس طرح یقین ہو کہ ہاں میں وہ ہوں. تو یہ یقین تو آپ کو، ایک تو اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ یقین اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہل یقین کی صحبت میں بیٹھیں. صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے نا، یقین والوں کی صحبت میں بیٹھیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، صحبت بناؤ ان کے ساتھ یقین حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں صحبت اثر ڈالتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال، کہ انسان اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، ساتھی کے طریقے پر ہوتا ہے. اس کو اب یہ چاہیے فلینظر من یخال، کہ یہ کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے، اچھا قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان سے آپ نے دوستی نہیں بنانی، وہ آپ کو پھر دنیا کی طرف کھینچیں گے. وہ دیکھو یار وہ کہاں پہنچ گیا، کل تو دیکھو وہ چھولے بیچ رہا تھا، آج کیا کر رہا ہے، میری تو کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اب ڈاکٹر بن گیا اور پیسے بنا رہے، میں ایسے ہی ہوں. میرے اپنے کلاس میٹ جو تھے میٹرک میں میڈیکل میں تھا، وہ ڈاکٹر بن گئے. ابھی بھی شاید ریٹائرمنٹ اب ہو گئی ہوگی، کیونکہ 65 سال میں ہو جاتی ہے نا. یہاں اسپتال میں تھا ڈاکٹر سرتاج. تو یہ پھر انسان دیکھتا رہتا ہے، یار دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کرو. پھر وہ جائز ناجائز سب کچھ ہم طریقے آزماتے ہیں، جھوٹ، حرام، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ. یہ آپ دیکھ لیں. پھر دیکھیں انسان کی جب بنیاد نہ ہو تو وہ غلطی لازمی ہوتی ہے. اس سے وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، وہ پاک ہو نہیں سکتا غلطی سے جب تک یہ اپنی بنیاد کو نہ جانے، اپنی بنیاد کو نہ جانے. تو قرآن سے فائدہ لینے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ یقین حاصل کریں، اور یقین حاصل کرنے کے لیے ایک تو آپ نیت بنائیں کہ میں نے یقین حاصل کرنا ہے. دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ صحبت ملتی ہے لیکن آپ کو نیت نہیں ہوتی آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے لیکن بعض لوگ ایمان بھی لے آئے لیکن ان کی نیت نہیں تھی. جنگ احد کے میدان میں 300 مسلمان حضور کو اکیلا چھوڑ کر جنگ کے لیے واپس بھاگ گئے اپنے گھروں کو. میں نہیں کرنا ہے جنگ. تو یقین کرنے، یعنی آپ پہلے نیت بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے لیے آدمی ڈھونڈیں. آپ دیکھ لیں ایک مثال کے طور پہ، یعنی یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن دیکھنا چاہتے ہیں یا بچہ، تو پھر پہلے تو آپ وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں ٹیوشن کی کہ بھئی میرا بچہ یہ اس مضمون میں کمزور ہے. پھر آپ ٹیوشن کو دیکھتے ہیں، پھر وہ فیس وغیرہ معاملات طے ہوتے ہیں، پھر آپ بچہ وقت نکال کے جاتا ہے یا ٹیوٹر آتا ہے تو پھر معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کی ویسے ہی آپ کسی بندے سے، کسی ٹیوٹر سے رابطہ کر لیں، ویسے ہی یار یہ بڑا اچھا پڑھاتا ہے، نیت نہ ہو آپ کو بچے کو پڑھانے کی کہ بھئی تم چلے جایا کرو، نہ کتاب لے جاؤ نہ کچھ لے جاؤ، بس وہاں بیٹھ جایا کرو، نیت ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ایسے لوگوں کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نیت سے تعلق رکھتی ہیں. یقین تو ہماری ضرورت ہے. یہ یقین ملے گا آپ کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے. تو پھر آپ نے صحبت جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے نہیں کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. تو قرآن میں ایک ظالم لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ یوم یعد الظالم علی یدہ، ظالم اس دن اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا. وہ کہے گا کاش میں نے فلانے کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا جب ہدایت میرے پاس آ گئی. لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے ہدایت آ گئی، اس نے مجھے موڑ دیا. ایسا ہوتا ہے؟ چھوڑو یار، گپ لگاتے ہیں، چلو سیر کے لیے چلتے ہیں، چھوڑو یار، مزے اڑاؤ. تو یہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، یہ یقین کا ایک طریقہ ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم